السلام علیکم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 146 سے ترجمہ اور تفسیر کا آغاز کریں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم مل کر قرآن پاک سمجھنے کی کوشش کر سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. And those to whom we have given the book recognize the final messenger, blessings and peace be upon him, and his glory and majesty, as they doubtlessly identify their own sons. But certainly a party of them is deliberately concealing the truth. اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے وہ اس رسول آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسا کہ بلا شبہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور یقیناً انہی میں سے ایک طبقہ حق کو جان بوجھ کر چھپا رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کتب سابقہ میں نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف ایسے واضح اور صاف بیان کیے گئے ہیں جن سے علماء اہل کتاب کو حضور کے خاتم الانبیاء ہونے میں کچھ شک و شبہ باقی نہیں رہ سکتا، اور وہ حضور کے اس منصب اعلیٰ کو یقین کے ساتھ جانتے ہیں۔ احبار یہود میں سے عبداللہ بن سلام مشرف با اسلام ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے دریافت کیا کہ آیا یعرفونہ میں جو معرفت بیان کی گئی ہے اس کی کیا شان ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اے عمر، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو بے اشتباہ پہچان لیا، اور میرا حضور کو پہچاننا اپنے بیٹوں کے پہچاننے سے بدر جہاں زیادہ اور اکمل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف سے اس کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ ان کے اوصاف اللہ تعالیٰ نے ہماری کتاب توریت میں بیان فرمائے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا سر چوم لیا۔ توریت اور انجیل میں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت اور صفت ہے، علماء اہل کتاب کا ایک گروہ اس کو حسداً اور عناداً دیدہ و دانستہ چھپاتا ہے۔ حق کا چھپانا معصیت اور گناہ ہے۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین۔ O listener, the truth is from your Lord, so never be of those who doubt. اے سننے والے، حق تیرے رب کی طرف سے ہے، سو تو ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. And there is for everyone a fixed direction. He turns to the same. So move forward to take the lead towards the pious acts. Wherever you are, Allah will unite you all together. Surely Allah has absolute control over everything. اور ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سمت مقرر ہے، وہ اسی کی طرف رخ کرتا ہے۔ بس تم نیکیوں کی طرف پیش قدمی کیا کرو، تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تم سب کو جمع کر لے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ روز قیامت اللہ تعالیٰ سب کو جمع فرمائے گا اور اعمال کی جزا دے گا۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. And from wherever you move on a journey, turn your face towards the sacred mosque at the time of prayer, and this indeed is the truth from your Lord, and Allah is not unaware of your doings. اور تم جدھر سے بھی سفر پر نکلو اپنا چہرہ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر لو، اور یہی تمہارے رب کی طرف سے حق ہے،
اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ یعنی خواہ کسی شہر سے سفر کے لیے نکلو، نماز میں اپنا منہ مسجد حرام کی طرف ہی کرو۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. And from wherever you move on a journey, turn your face towards the sacred mosque at the time of prayer, and wherever you are, O Muslims, turn your faces towards it so that people may not get a chance to raise any objection against you, except those amongst them who exceed limits. So, fear them not, and fear me alone, so that I complete my blessing on you and you may attain perfection in guidance. اور تم جدھر سے بھی سفر پر نکلو، اپنا چہرہ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر لو، اور اے مسلمانوں، تم جہاں کہیں بھی ہو سو اپنے چہرے اسی کی سمت پھیر لیا کرو، تاکہ لوگوں کے پاس تم پر اعتراض کرنے کی گنجائش نہ رہے، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں حد سے بڑھنے والے ہیں۔ بس تم ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں اور تاکہ تم کامل ہدایت پا جاؤ، اور کفار کو یہ طعن کرنے کا موقع نہ ملے کہ انہوں نے قریش کی مخالفت میں حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا قبلہ بھی چھوڑ دیا، باوجود یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی اولاد میں ہیں اور ان کی عظمت اور بزرگی مانتے بھی ہیں۔ كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. Likewise, we have sent you, our messenger, sallallahu alaihi wasallam, from amongst yourselves, who recites to you our revelations and purifies and sanctifies your hearts and ill-commanding selves, and teaches you the book and inculcates in you logic and wisdom, and enlightens you on the mysteries of spiritual gnosis and divine truth which you did not know. اسی طرح ہم نے تمہارے اندر تم میں سے اپنا رسول بھیجا جو تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور تمہیں نفساً اور قلباً پاک صاف کرتا ہے، اور تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور حکمت اور دانائی سکھاتا ہے، اور تمہیں وہ اسرار معرفت اور حقیقت سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے۔ سید عالم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو علم سکھانے، نفساً اور قلباً پاک صاف کرنے اور حکمت اور دانائی سکھانے کے لیے بھیجا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. So remember me, I shall remember you, and always be thankful to me, and never be ungrateful to me. So تم مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کیا کرو، اور میری ناشکری نہ کیا کرو۔ ذکر تین طرح کا ہوتا ہے: لسانی، قلبی، بالجوار۔ ذکر لسانی تسبیح، تقدیس، ثنا وغیرہ بیان کرنا ہے۔ خطبہ، توبہ، استغفار، دعا وغیرہ اس میں داخل ہیں۔ ذکر قلبی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا یاد کرنا، اس کی عظمت اور کبریائی اور اس کے دلائل قدرت میں غور کرنا، علماء کا اصطلاح مسائل میں غور کرنا بھی اسی میں داخل ہے۔ ذکر بالجوار یہ ہے کہ اعضاء اطاعت الہی میں مشغول ہوں، جیسے حج کے لیے سفر کرنا، یہ ذکر بالجوار میں داخل ہے۔ نماز تینوں قسم کے ذکر پر مشتمل ہے: تسبیح اور تکبیر و ثنا، قرات تو ذکر لسانی ہے، اور خشوع و خضوع، اخلاص ذکر قلبی، اور قیام، رکوع اور سجود وغیرہ ذکر بالجوار ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم اطاعت بجا لا کر مجھے یاد کرو، میں تمہیں اپنی امداد کے ساتھ یاد کروں گا۔ صحیحین کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر بندہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو ایسے ہی یاد فرماتا ہوں، اور اگر وہ مجھے جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو اس سے بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں۔ قرآن اور حدیث میں ذکر کے بہت فضائل وارد ہیں اور یہ ہر طرح کے ذکر کو شامل ہیں، ذکر بالجہر کو بھی اور بالاخفاء کو بھی۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ O believers, always seek help from me through patience and prayer. Certainly, Allah is always with those who observe patience. اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مجھ سے مدد چاہا کرو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی سخت مہم پیش آتی تو نماز میں مشغول ہو جاتے، اور نماز سے مدد چاہنے میں نماز استسقاء اور صلاۃ حاجت داخل ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ And do not say about those who are slain in the cause of Allah that they are dead. They are not dead. They are rather alive, but you have no perception of their life. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مت کہا کرو کہ یہ مردہ ہیں، وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ یہ آیت شہدائے بدر کے حق میں نازل ہوئی۔ لوگ شہداء کے حق میں کہتے تھے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، وہ دنیاوی آسائش سے محروم ہو گیا۔ ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی۔ موت کے بعد ہی اللہ تعالیٰ شہداء کو حیات عطا فرماتا ہے، ان کی ارواح پر رزق پیش کیے جاتے ہیں، انہیں راحتیں دی جاتی ہیں، ان کے عمل جاری رہتے ہیں، اجر اور ثواب بڑھتا رہتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے قالب میں جنت کی سیر کرتی اور وہاں کے میوے اور نعمتیں کھاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندوں کو قبر میں جنتی نعمتیں ملتی ہیں۔ شہید وہ مسلمان مکلف ظاہر ہے جو تیز ہتھیار سے ظلماً مارا گیا ہو اور اس کے قتل سے مال بھی واجب نہ ہوا ہو، یا مارکہ جنگ میں مردہ یا زخمی پایا گیا اور اس نے کچھ آسائش نہ پائی۔ اس پر دنیا میں یہ احکام ہے کہ نہ اس کو غسل دیا جائے، نہ کفن، اپنے کپڑوں ہی میں رکھا جائے، اسی طرح اس پر نماز پڑھی جائے، اسی حالت میں دفن کیا جائے۔ آخرت میں شہید کا بڑا رتبہ ہے۔ بعض شہداء وہ ہیں کہ ان پر دنیا کے یہ احکام تو جاری نہیں ہوتے، لیکن آخرت میں ان کے لیے شہادت کا درجہ ہے، جیسے ڈوب کر یا جل کر یا دیوار کے نیچے دب کر مرنے والا، طلب علم، سفر حج، غرض راہ خدا میں مرنے والا، اور نفاس میں مرنے والی عورت، اور پیٹ کے مرض، اور جمعے کے روز مرنے والے وغیرہ۔ وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ And we will most certainly test you somewhat by means of fear and hunger, and certain loss of wealth and lives and fruits. And, O beloved, give glad tidings to those who observe patience. اور ہم ضرور ضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے، اور اے حبیب، آپ ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں۔ آزمائش سے فرما بردار اور نافرمان کے حال کا ظاہر کرنا مراد ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ خوف سے اللہ کا ڈر، بھوک سے رمضان کے روزے، مالوں کی کمی سے زکوٰۃ اور صدقات دینا، جانوں کی کمی سے امراض کے ذریعے موتیں ہونا، پھلوں کی کمی سے اولاد کی موت مراد ہے، اس لیے کہ اولاد دل کا پھل ہوتی ہے۔
حدیث شریف میں ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی بندے کا بچہ مرتا ہے، اللہ تعالیٰ ملائکہ سے فرماتا ہے، تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کی؟ وہ عرض کرتا ہے کہ ہاں یا رب۔ پھر فرماتا ہے، تم نے اس کے دل کا پھل لے لیا؟ عرض کرتے ہیں، ہاں یا رب۔ فرماتا ہے، اس پر میرے بندے نے کیا کہا؟ عرض کرتے ہیں، اس نے تیری حمد کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ فرماتا ہے، اس کے لیے جنت میں مکان بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ مصیبت کے پیش آنے سے قبل خبر دینے میں کئی حکمتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس سے آدمی کو وقت مصیبت صبر آسان ہو جاتا ہے۔ ایک یہ کہ جب کافر دیکھیں کہ مسلمان بلا و مصیبت کے وقت صابر و شاکر استقلال کے ساتھ اپنے دین پر قائم رہتا ہے تو انہیں دین کی خوبی معلوم ہو اور اس کی طرف رغبت ہو۔ ایک یہ کہ آنے والی مصیبت کی قبل کو اطلاع غیبی خبر اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے۔ ایک حکمت یہ کہ منافقین کے قدم ابتلاء کی خبر سے اکھڑ جائیں اور مومن و منافق میں امتیاز ہو جائے۔ صدق اللہ العظیم۔